ایک ایسی قوم جو سال کے 12 مہینے محرم مناتی، صرف محرم اور سفر نہیں بلکہ جن کا پورا سال ہی کربلا کے گرد گھومتا ہے۔ کون ہے یہ قوم؟ آخر کیوں یہ دوسرے لوگوں سے الگ؟ کیا انہیں محرم کی تاریخ معلوم نہیں، یا پھر بات کچھ اور ہے؟ کوئی ایسا راز ہے جو صرف یہی جانتے ہیں؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے ہیں اس قوم کی جس کی پہچان امام حسین علیہ السلام سے ہوتی تھی، جس کی عزاداری بے مثال تھی، جس کے جلوس، جس کے ماتم، جس کے نوحے، جس کے علم، جس کے تعزیوں کا جواب نہیں۔ مگر ان سب کے باوجود اس قوم پر برسہا برس تک ظلم ہوتا رہا، عدل و انصاف کا نام و نشان نہیں تھا، غربت، بے دینی، جہالت اور بے حیائی کا بول بالا تھا۔ برداشتن حجاب مقدمی برای برداشتن عفت بود، برای برداشتن حیا در جامعه اسلامی بود، برای سرگرم کردن مردم به عامل بسیار قوی و نیرومند جنسی بود۔ مجلس و ماتم کی آزادی تھی، جلوس اور عزاداری پر کوئی پابندی نہیں تھی، مگر باطل حکومت کے خلاف بولنا سب سے بڑا جرم تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل ماننے والی اس قوم میں باطل سے لڑنے کا جذبہ بھی تھا اور ظالم کو اکھاڑ پھینکنے کی طاقت بھی۔ بس ضرورت تھی ایک رہنما کی جو انہیں ان کی طاقت کا احساس دلا سکے، جو انہیں احساس دلا سکے کہ تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس کربلا ہے، تمہارے پاس غم حسین کی طاقت ہے، تمہارے پاس حسینی مشن ہے۔ ایک ایسا رہنما جو ان کے اندر موجود چنگاری کو شعلوں میں بدل سکے۔ اور پھر ایک کردار اٹھتا ہے، ایک حسینی کردار، ایک سچا حسینی کردار، جس کی طاقت کا راز اس کے جد کی یاد میں تھا، جس کا نام تھا سید روح اللہ موسوی خمینی۔ ظالم حکومت کے سامنے یہ مرد مجاہد تنہا کھڑا ہو گیا اور یہ نعرہ بلند کیا کہ ہم حسینی ہیں، ہم ظلم برداشت نہیں کرتے، ہم ابو الفضل العباس کا علم اٹھانے والی قوم ہیں، ہمیں سر جھکانا نہیں آتا۔ اس چنگاری نے قوم کے اندر ایسا جوش بھر دیا جیسے کسی نے مردہ جسم میں دوبارہ جان ڈال دی ہو، ایک ایسا انقلاب پیدا کیا جس کی روشنی نے دشمنوں کی آنکھیں چکا چوندھ کر دی۔ Revolution begins in the country of Iran. The Iran Revolution. Iranian Revolution. Iranian Revolution. 1979 revolution in Iran. The Iranian Revolution, 79. The Islamic Revolution of 1979. The revolution in Iran. The Islamic Revolution in Iran. The Iranian Revolution. A revolution in Iran. The Islamic Republic Revolution in Iran. The Islamic Revolution in Iran. Revolution in Iran. Islamic Revolution in Iran. The Islamic Revolution in 1979. The Revolution of Iran. The Islamic Revolution in Iran. Islamic Revolution in Iran. That Islamic Revolution in Iran also terrified the Soviet Union. اس بیدار قوم میں ایسا انقلاب آیا کہ ظالم حکومت کو اکھاڑ پھینکا اور حسینی اصولوں پر مبنی عدل و انصاف کا نظام قائم کر دیا۔ یہ انقلاب صرف ملک میں ہی نہیں بلکہ ملک کے ہر طبقے اور ہر شعبے اور ہر فرد میں دکھائی دینے لگا۔ علم کے شعبے میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، میڈیکل فیلڈز میں، ڈیفنس کے میدان میں تو میزائلوں کے اچوک ہونے کا جواب نہیں۔ ڈرونز بے نظیر، دشمن تھرانے لگا، اس کا بنایا ہوا بھوکال بھونسا بن گیا، اس کے آئرن ڈوم رونے لگے، اس کا ڈیفنس سسٹم لاچار ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے
کہ اس قوم کے پاس وہ کون سا راز تھا جس نے دنیا کے سب سے بڑے غنڈوں کو گھٹنے پر لا دیا۔ وہ راز یہ ہے: این محرم را زنده نگه دارید، ما هر چه داریم از این محرم است و از این مجالس. اگر این مجالس وعظ و خطابه و عزاداری و اجتماعات سوگواری نبود، کشور ما پیروز نمیشد. جی ہاں، اس کامیابی کا راز ہے حسینی کردار۔ اس انقلاب کا آئیڈیل ہے حسینی انقلاب۔ اسی محرم نے، اسی علم اور تعزیے نے، اسی جلوس اور اسی ماتم نے ایک ظالم حکومت کا خاتمہ کر دیا اور حسینی ویلیوز پر قائم حکومت کی بنیاد رکھی۔ اور اس محرم و سفر نے ہر زمانے کے ظالم حکومت سے لڑنے کا حوصلہ دے دیا۔ اب ظالم سے مقابلہ کرنا ہے، ہیہات من الذلہ کا نعرہ دینا ہوگا، ذلت سے دور ہونا ہوگا، جہالت کی ذلت، تنگ دستی کی ذلت، محتاجی کی ذلت، غلامی کی ذلت، دوسروں پر ڈیپینڈ ہونے کی ذلت، اپنی حفاظت کے لیے غنڈوں کی ضرورت کی ذلت۔ اس کے لیے ضروری تھا اپنے پیروں پر کھڑا ہونا۔ یہ سکھایا اس علم نے، تعزیے نے، جلوس اور ماتم نے، یعنی غم حسین۔ اس انقلاب کی شروعات ایران سے ضرور ہوئی، لیکن یہ انقلاب صرف ایران تک محدود نہیں رہا، بلکہ دنیا بھر میں اس کا نور پھیلا۔ لبنان پہنچا تو ایک چھوٹے سے گروہ نے اسرائیل جیسی ظالم طاقت کو دھول چٹا دی۔ یمن پہنچا تو اس ملک کے غیرت مند جوانوں نے دنیا کے سب سے بڑے ظالم امریکہ کی کشتیوں کے ساتھ اس کے غرور کو بھی دریا میں غرق کر دیا۔ عراق پہنچا تو وہاں کے بہادر نوجوانوں نے داعش جیسے خونخوار اور بے رحم ظالموں کو نیست و نابود کر ڈالا۔ اور اس انقلاب کا نور جب نائجیریا پہنچا تو لاکھوں لوگوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حقیقی اور سچا اسلام قبول کر لیا۔ یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ ایسا کیا ہے شیعوں کے پاس جو اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں؟ اس کا جواب ہم نہیں دیں گے، بلکہ اہل سنت کے ایک بڑے عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد کی زبانی سنیے۔ اور جس طریقے سے کہ عاشورہ محرم میں یاد منائی جاتی ہے، جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دیا۔ یہ جذبہ انہی میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ میں واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا، تو وہ بادشاہ ہے اس کو بھاگنا پڑا ہوا قربانی کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے۔ اب ایک سوال جو شاید ذرا تلخ ہو، مگر یہ سوال ہمیں خود سے کرنا ہو کہ اسی امام کا غم تو ہم بھی مناتے ہیں، اسی امام کا تعزیہ تو ہم بھی اٹھاتے ہیں، وہی علم، وہی تعزیہ، وہی مجلس و ماتم، وہی غم امام حسین علیہ السلام۔ سب کچھ تو وہی ہے، تو ایسا کیا ہوا کہ ایک قوم تو اسی محرم کے ذریعے، اسی علم اور تعزیے کے ذریعے، اسی مجلس و ماتم کے ذریعے دنیا بھر میں اپنی چھاپ چھوڑ رہی ہے، مگر افسوس ہمارا کردار بہت پھیکا نظر آتا ہے۔ اس کا جواب ہمیں اپنے آس پاس ہی ڈھونڈنا ہوگا۔ محرم میں شعائر حسینی اور تبرکات حسینی کا جتنا احترام ہمارے ملک میں ہوتا ہے، شاید کسی ملک میں ہوتا ہو۔ یہاں تک کہ ہر وہ چیز جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہو، ہم اس کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات تو صاف ہے کہ محبت اور احترام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں، شاید کچھ کمی اگر رہ گئی تو وہ ان شاعر حسینی کے صحیح فلسفے کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اتار لینے کی کمی رہ گئی۔ ہمیں ان شاعر حسینی کے صحیح فلسفے کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے
کہ جب علم اٹھائیں تو یہ خیال رہے کہ جیسے یہ علم کسی کے سامنے نہیں جھکا ویسے ہی ہم بھی کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ تعزیہ اٹھاتے وقت یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ اس امام کی یاد ہے جس نے اپنا سر کٹا تو دیا مگر ظلم، ناانصافی، بے عدالتی اور بے دینی کے سامنے اپنا سر جھکایا نہیں۔ اپنے امام کی طرح ہمیں بھی ہر طرح کی ناانصافی، بے عدالتی، ظلم اور بے دینی کا مقابلہ کرنا ہو۔ اور سب سے بڑی بات، 2 مہینے 8 دن کے بعد محرم سے ملنے والا جوش اور جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، بلکہ اس بار اپنے امام سے ہم ایک وعدہ کرتے ہیں، ایک سچا وعدہ کہ اس سال 8 ربیع الاول کو محرم کا خاتمہ نہیں بلکہ آغاز ہوگا ایک تحریک کا، ایک ایسی تحریک کا جو نہ کسی سال اور مہینے کی محتاج ہوگی اور نہ ہی کسی سرزمین کی، اور یہ تحریک ہے کربلا کو آئیڈیل بنا کر ہر طرح کی ناانصافی، ظلم، بے دینی، بے حیائی، بے عدالتی اور جہالت کے خلاف آواز اٹھانا۔ ہم بھی اس انقلاب کا حصہ بنیں گے جس کی بنیاد امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں رکھی تھی۔ اس سال محرم میں ہم صرف اپنا لباس نہیں بدلیں گے بلکہ اپنا کردار بھی بدلیں گے۔ ماتم ایسا ہوگا کہ جس کی ضرب تو ہمارے سینوں پر پڑے گی، لیکن یہ ضرب دنیا کے ہر ظالم اور بے انصاف کے منہ پر زوردار تماچا ہوگی۔ علم اٹھائیں گے تو یہ بھی خیال رکھیں گے کہ جیسے یہ علم کسی کے سامنے نہیں جھکا ہے ویسے ہی ہم بھی کسی ظالم، کسی ظلم اور کسی جور اور بے انصافی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ اگر ہم نے یہ تحریک شروع کر دی تو یقین جانیں کہ ہماری قوم کو بھی وہی عزت، وہی شرف اور وہی وقار حاصل ہوگا جو ایران، عراق، لبنان اور یمن کے شیعوں کو حاصل ہے۔ انشاءاللہ اس تحریک سے ایسے سپاہی پیدا ہوں گے جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی راہ ہموار کریں گے اور ان کے سچے ناصر اور مددگار بنیں گے۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔